مروت صاحب سب آپ کئی مرتبہ اس چیز کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دیر آر لائک گروپس اوور دیئر ان دا پولیٹیکل پارٹی. پی ٹی آئی کے اندر گروپس ہیں, ٹھیک ہے, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر پبلکلی لانڈری جو ہے وہ اس کو بھی واش کیا جاتا ہے, پبلک میں آ کے اس کی جناب آپس میں بھی کی جاتی ہیں باتیں. اور کئی لوگوں کے سامنے کئی لوگوں کی میں دیکھ چکا ہوں آپ کے کئی شوز, کئی لوگوں کے ساتھ اگر زیادتیاں ہوئی ہیں, مطلب ود فرام دا پارٹی لیڈرشپ, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں باہر جو اس وقت لیڈرشپ ہے, تو اس کے لیے آپ کھڑے بھی ہوئے. جب آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں تو آپ کو ہی ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے. واٹ از دس؟ کہا جاتا ہے جناب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, فلاں ہیں, یہ الزامات لگ جاتے ہیں آپ پہ, لیکن آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے کولیگز کے لیے. میری آپ گزارش سن لیں, یہی 2018 میں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی تھی, تھی یا نہیں تھی؟ جی ہاں. درس تدریس یہی ہمیں اور پورے ملک کو بتائی گئی کہ جناب افواج پاکستان سے کوئی معتبر نہیں ہے, کوئی مقدس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف میں خان کے علاوہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے کس بھی الزام نہیں لگایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ریئیکشن کیوں کیا. میں نے ریئیکشن یہ کیا کہ جب انہوں نے گالیاں دینی شروع کی تو میں نے ریئیکشن کیا, اور حتیٰ کہ مجبور ہو کہ کئی دفعہ بلو دا بیلٹ گفتگو بھی سوشل میڈیا پہ میں نے کر دی. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے, پہلی دفعہ انہوں نے کل کے آ کے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جس پہ شاید پی ٹی آئی کے سرکل میں یہ ہوگی کہ یہ گالیاں ہیں. اپنی گالیاں بھی تو یاد رکھنی چاہیے نا, 1.5 سال تک آپ نے دی ہیں. کیوں؟ یہی میں چیختا تھا سوشل میڈیا کے لیے کہ خدا رسول کے خاطر صرف اور صرف خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہیں آپ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں, اور اب تو کوئی شک ہی کسی کو نہیں رہنا چاہیے. میں کم از کم اس میں فریق نہیں بن سکتا ہوں کہ میں اس پریس کانفرنس میں استعمال ہونے والی گفتگو کو پہ تنقید کروں, کیونکہ 1000 دفعہ میں خود کہہ چکا ہوں کہ خدا را گالیوں سے پرہیز کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک تالا خان کے گرد جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہے, ایک تالا خان نے خود اپنے اوپر لگایا ہوا ہے, ایک تالا خان کے ساتھ ملاقات کرنے والوں نے لگایا ہوا ہے. خان اس لیے نظر بند ہے. آج کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے ریئیکشن بھی نظر آ رہا ہے کہ ہوگا پی ٹی آئی کے سرکل کی طرف سے, سوشل میڈیا کی سرکل کی طرف سے. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ خان صاحب تو خود پابند سلاسل ہے. خان صاحب جو ہیں اس کا طریقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے افینسو رہا ہے, اگریسو رہا ہے, لیکن جو لوگ ان کا پیغام دیتے ہیں یا پھیلاتے ہیں وہ یہ کیوں احساس نہیں کرتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بہرحال پھر خان نے یا پی ٹی آئی نے چکانی پڑتی ہے. اور اگر اس کا ادراک کرتے, اس کا احترام کرتے, آج یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی, خان کی جو قید و بند ہیں وہ اتنی طوالت نہ اختیار کرتے. جان صاحب, وائی از اٹ سو کہ جب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا پولیٹیشنز, کوئی بھی پولیٹیشین ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے ساری چیزیں اگر ٹھیک ہوں, سارے حالات ٹھیک ہوں تو سب اچھے لگتے ہیں اس کو, چاہے وہ پنڈی کے لوگ ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, ان کو سب اچھے لگتے ہیں. لیکن جب کوئی ان کے لیے پرابلمز ہو تو پھر جناب پنڈی سب سے برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وائی از اٹ سو؟ رانا صاحب, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, مائی اپالوجیز, میں کمنٹ کرنا چاہوں گا پالیٹکس کے اوپر, بٹ ہمارے ایک فیشن ہو گیا جی کہ اپنے جو فیلئرز ہیں, اپنی جو ناکامیاں ہیں, پاکستان وکٹم کس چیز کا ہے؟ بیڈ گورننس کا. پاکستان وکٹم کس چیز کا ہے؟ ویک ڈیموکریسی کا. پاکستان وکٹم یہ جو انسیکیورٹیز اور انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں نا جی, ان دی کوریڈورز آف یہ ان دی کوریڈورز آف بیڈ گورننس پیدا ہوتی ہے. یہ بیٹل فیلڈ میں کم پیدا ہوتی ہے, بیڈ گورننس پہ زیادہ پیدا ہوتی ہے. نیشنل ایکشن پلان کی ہم روز بات کرتے ہیں. اچھا, جب آپ کے فیلئرز ہوتے ہیں, جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے ٹو ہینگ آن ٹو دی پاور, پھر آپ کے لیے سب سے ایزی یہ ہے کہ اس پورے میس کو اٹھا کے آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈال دیں کہ جی دے آر ریسپانسیبل. تو اپنے پاور کی ڈائنامکس ہے, یہ فیشن بن گیا پاکستان میں. اچھا, کچھ لوگ تو وٹنگلی کر رہے ہیں, ویری اسمال نمبر,
کچھ انوٹنگلی اس میں شامل ہو گئے. اچھا پھر سب کے کچھ نہ کچھ اپنے چھوٹے چھوٹے ایجنڈاز ہیں وچ از ناٹ ہیلپنگ. پارٹیز کے اندر بھی دیکھ لیں ڈیموکریسیز جو ہے وہ چیلنج ہیں, آئی مین ایشوز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس کو ایڈریس کرنا ہوگا جی, کیونکہ اگر آپ نے وار لڑنی ہے, وار ہماری لمبی ہے جی. یہ ایک فطرہ الخوارج ہے, آج ہندوستان ہے, کل کوئی اور جنم لے لے گا. پاکستان جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا رہے گا, جب تک نیوکلیئر رہے گا, جب تک اپنا پالیسی کیپچولیشن نہیں کر اس کی ہو جاتی آن کشمیر آن, تو یہ تو پاکستان کو لڑنے پڑیں گے. تو ہمیں اسٹرانگ اتنا ہونا ہے کہ 10 دفعہ سوچیں ہمارے خلاف اپلیکیشن کے لیے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہماری ہر چیزیں ٹھیک ہونے. تو فیشن کے طور پہ جو ادھر پھینک دیں ناکامی اپنی, میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی پیج نہیں ہوتے کہ ایک پیج کے اوپر ہم سارے ایک پیج پر, پیج ایک ہی ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم وکٹریز تو اپنے لیے لے لیتے ہیں جی, خوشی مطلب اس کی خوشی ہم مناتے ہیں, لیکن جو ناکامیاں ہیں اس کی ذمہ داری کو نہیں لیتا. ہمیں ساروں کو پتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کیا سچویشن تھی. اگر الیکشن اس وقت ہوتے تو پہلے کیا تھے, لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے. میں کسی کا نام نہیں لینا, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جب پاور میں ہوتی ہیں تو وہ ڈیلیورنس کے چیلنجز آتے ہیں, وہ ناکامیاں آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرتے ہیں. بڑا آسان ہے کیونکہ ریبٹل تو ہوتا نہیں ہے. پھر بڑے عرصے بعد ابھی یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں, ابھی یہ جو پریس کانفرنس دیکھیں نا, بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچا ہوگا ادارہ, تو تب ہی ہوئی ہے جی, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. رانا صاحب جو امپورٹنٹ کنکلوژن ہے, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. خدا را اپنی سیاست کو بہت امپروو کرے, اپنی سیاست جو کرنی ہے کرے, لیکن ایک ریڈ لائن نہ کراس کرے. آپ اداروں کے ساتھ سیاست کر کے جیت کے آپ ہی گئے تو اب ایک کیا آپ کیا اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا اگر آپ نے اسی کے اوپر بنانا ہے. اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ چیلنج میں چلا جائے گا. پاکستان ایک ویک پاکستان جو چاہتے ہیں امپلوژن, ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح پڑا ہوا پاکستان پڑا ہو. ان کا بھی ایکسٹرنل ایجنڈا بھی یہی ہے, اور اگر ہم انٹرنلی اس کی طرف لے کے جاتے ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان چیزوں کو ایڈریس کریں بجائے فرکشن میں مزید جانے کا. بھی جیسے مروت صاحب فرما رہے تھے کہ ریئیکشن آئے گا تو ہم کس طرف, وی آر ناٹ ہیلپنگ آور سیلف, یہ یاد رکھیے گا. اور دیر آر پیپل جو اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے اپنے لیڈرز کو بھی ایک غلط لائنوں پہ لگا دیتے ہیں جی, خاص طور پہ وہ ایلیمنٹ جو, اور ان کو شارٹ کٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ لیڈر کے بہت قربت حاصل کرے اینڈ اسپوائل دی, اس کو اتنی نفرت میں ڈال دیں کہ وہ ان کا سروائیول ہوتا رہے. تو دیٹ از آلسو ڈینجرس. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. منو صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر؟ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ 9 مئی کے بعد جو سیاسی مخالف قوتی تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی اس چیز کو بڑی ہوا دینی شروع کی کہ پی ٹی آئی فوج مخالف ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے میں خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ جی ایک طرف سوشل میڈیا جو ہیں گالم گلوچ کر رہا ہے, اور ڈائریکٹ ذمہ داری پھر 9 مئی جو ہیں ان کے واقعات کے تناظر میں جو ہیں الزامات کی بڑی بھرمار ہیں.